کہتے ہیں کہ علماء کرام کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت پر اس کیفیت کو کیا محسوس کرے گا جو کیفیت ہم اس وقت پاتے ہیں جب ہم کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. واہ. اس وقت جو ہمیں فرحت اور جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اس فرحت و خوشی کو محسوس نہیں کر سکتا جو ہمیں ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی فیلڈ مطالعہ، تحقیق، مسائل، استنباط، عکس کرنا، یہ سب آپ کی ایک فیلڈ ہے. کوئی ایسا لمحہ کہ آپ کو ایسا لگا ہو بس جیسے کہ میں اڑ جاؤں، بادلوں میں چلا جاؤں، کیا بات سامنے آ گئی ہے مطالعے کے دوران، تحقیق کے دوران، کوئی ایسا خوشگوار لمحہ آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ یہ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ انسان کوئی شے حاصل کرتا ہے تو اس سے جو اسے مسرت اور خوشی ہوتی ہے، بیسیکلی اس کا ہی ایک تعبیر ہے کہ بادشاہوں کو ان کی اچیومنٹ سے خوشی ہوتی ہے اور عالم دین کو اس کی اچیومنٹ سے خوشی ہوتی ہے. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اسپیسیفک مجھے ابھی یہ تو یاد نہیں آ رہا کہ کس مسئلے کے اوپر ہوا تھا، لیکن ابھی بھی بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارا تحقیقات کا مشورہ تھا تو اس میں کسی موضوع کے اوپر کلام ہو رہا تھا، تو اس پر میں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی میں اپنی رائے عرض کرتا ہوں. تو وہ میں نے اپنی رائے جو ہے وہ پوری ایک مدلل انداز میں بیان کی. تو جب میں نے سارا کلام مکمل کر لیا تو اس کے بعد ایک اسلام بھائی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے یہی بات پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے فلاں کتاب کے اندر لکھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ مجھے یاد نہیں تھی، میں اپنے اعتبار سے ہی اس مسئلے کے اوپر غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ رہا تھا. تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے طور پہ جو چیز سمجھی، سوچی اور جس انداز میں اس پر دلائل دیے وہ تمام کے تمام وہی بنے کہ جو اعلیٰ حضرت اس کی نظیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ماشاءاللہ ملی. تو یہ ایک بڑا، تو ویسے کیا اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ اس وقت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، ان کو تکلیف سے بھی نکالنا ایک مسئلہ ہے، اتنی خرابیاں برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا حل نکل آئے کہ جس سے مطلب لوگوں کو آسانیاں ہو جائیں. اور یہ مفتی کے لیے بہت بڑا مقام ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جب وہ مطلب لوگوں کو حل نکال کر دیتے تھے کہ یہ حل نکل آیا. ایسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کتنا ریلیکس رکھنا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بوجھ تلے کرنا ہے، اس کا در و مدار اپنی سوچ پہ ہوتا ہے. کسی مسئلے کا جب حل نکال رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اگر میں کوئی مسئلہ حل کر رہا ہوں تو اب اس کا حل نہیں نکل رہا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھی کوشش کرنا میرا کام ہے، حل نکال کے چھوڑنا میرا کام نہیں ہے. ٹھیک. تو لہٰذا میں اپنی پوری صلاحیت اور پوری توانائی اس پہ استعمال کروں گا. اس کے بعد حل نکل گیا تو توفیق الہی ہے، نہ نکلا تو کوئی اور نکال دے گا. تو میں بیسیکلی اس سینس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں کیونکہ الحمدللہ دنیا میں علماء کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک عالم دین، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ شے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آ کے ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساروں کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. بعض اوقات ہم سے چھوٹا جو ہے وہ مسئلہ نکال لیتا ہے جو ہم سے نہیں نکل پاتا، اور بہت مرتبہ جو ہم سے نہیں نکل پاتا ہم سے بڑے نکال دیتے ہیں. تو یوں یہ ہے کہ یہ سمجھ کے بندہ چلے نا کہ کوئی نظام کائنات ہی میرے ہاتھ میں اور میں نے کیا تو کیا ورنہ نہیں ہوگا، تو پھر آدمی جو ہے نا اس پہ پریشان ہوتا ہے. تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اسی لیے ایک اور میں اسی حوالے سے ایک دوسری چیز عرض کرتا ہوں. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے رجوع کرنا، اس کا ازالہ کرنا، یہ بڑی ایک کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے کہ یار مجھ سے مسئلہ ہی غلط بیان ہو گیا، میرا نام ہے، میرا مقام ہے، برابر صحیح کہا، شہرت ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ایک تو امیر اہل سنت کی الحمدللہ تربیت بھی ہے، امیر اہل سنت کا اپنا عمل بھی سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کون سا جو ہے نا قسم کھائی ہے کہ ہماری کبھی کوئی غلطی ہونی ہی نہیں ہے. وہ ہو سکتی ہے، اوروں سے بھی ہوتی ہے تو ہم سے بھی ہوگی، یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے بتا دیا. بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے غلطی بتائی ہے. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا مشہور کرنا چاہتے تو بھی آپ کی مہربانی ہے، آپ کر دیں، آپ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہے کہ اگر ہماری وجہ سے ایک مسئلہ جو ہے غلط لوگوں تک پہنچ گیا تھا تو چلے آپ کے بہت زیادہ وائرل کرنے سے زیادہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو کیونکہ آج کل تو وہ نا گروپ بنے ہوتے ہیں تو بس کسی کی غلطی ملنی چاہیے، اس کے بعد تو جو اس کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی جائے نا تو میں کہتا ہوں کوئی بات ہے، اچھی بات ہے یار. آپ کو یہ ماشاءاللہ ہم سے غلط مسئلہ بیان ہو گیا، آپ کو صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. تو اگر ہم نے
ہمارا غلط تھا اور ہم نے اس کو پورا وائرل کر دیا, آپ سے صحیح ہو گیا تو آپ ہم سے زیادہ اس کو وائرل کریں, اس کا صحیح اور طریقہ آپ ہمیں بھی دیں گے تو ہم بھی کر دیں گے اس کو. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ فرد ہوتا ہے اسی کو مطلع کیا جائے کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ درست نہیں لگ رہا. ایک ہوتا ہے جو 100% غلط ہے, ایسا کم ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا زمین و آسمان کے اعتبار کوئی بنیادی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی چوک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ غلط ہو جاتا ہے, تو وہاں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس متعلقہ فرد کو بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے, تو آپ اس کو صحیح کر کے بیان کر دیں. کیونکہ وہ بندہ خود بیان کرتا ہے تو اس اپنے خلاف تو انانیت نہیں نہ آئے گی اس کے اندر, یا اپنے خلاف تو حب جانی آئے گی اس کے اندر. ہاں دوسرے کی غلطی نکالتے ہوئے بہت مزہ آئے گا, اور اس میں حب جا اور انانیت اور خود پسندی اور ریاکاری یہ ساری چیزیں آ سکتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی بندے کو بتا دیا جائے. ہاں یہ ہے کہ اب وہ اگر ود ان ڈیو ٹائم اگر وہ اس سے رجوع کر لیتا, ازالہ کر لیتا تو اچھی بات ہے, نہیں کرتا تو پھر کم از کم احقاق حق کے طور پہ بہرحال شرعی مسئلہ تو بیان کرنا ہوتا, پھر بیان کر دیا جائے.